ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ لقمان یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹا نماز قائم کرنے کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لقمان اپنے بیٹے کو دو اہم باتوں کی نصیحت کر رہے ہیں: نماز قائم کرنا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیک کاموں کا چلن عام کرنا اور برائیوں کو اپنے سے روکنا۔ یہ مومن کی دو اہم ذمہ داریاں ہیں، یعنی ہم میں سے ہر شخص کو یہ دو اہم کام ضرور کرنے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے روح المعانی میں علامہ آلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اقم الصلاۃ تکمیلا لنفسک وامر بالمعروف تکمیلا لغیرک، کہ اپنی ذات کے لیے تکمیل نماز کا حکم دیا، اپنی ذات کی تکمیل کے لیے نماز کا حکم دیا، اور دوسروں کی تربیت اور تکمیل کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا۔ ناظرین اکرام، نفس کی اصلاح بہت بڑا جہاد ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صبح و شام اپنی خواہشات نفس سے لڑتے رہنا، برسر پیکار رہنا، نفس کی سرکشی پر، اس کی بغاوتوں پر، اس کی غفلت پر اس کو ٹوکتے چلے جانا، یہ بڑی ہمت کا، بڑے دل گردے کا کام ہے۔ اس کے لیے بڑا صبر چاہیے، عزم اور حوصلہ چاہیے۔ اسی طرح ان لوگوں کو جو نیکی سے کوسوں دور ہیں، تقوی سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں نیکی کی خواہش کو پیدا کرنا، انہیں گناہوں کی زندگی سے باز رہنے کا حکم دینا، یہ بھی ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ مشکل کام ہے، اس میں طعن و تشنیع کے تیروں سے گھائل ہونا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، مال کا خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات جسمانی اذیتوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور تو اور کبھی جان پر بھی بناتی ہے۔ یہ مرحلہ بھی صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور استقامت کے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے لقمان اپنے فرزند کو نماز کی اہمیت پر اور اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری کا درس دینے کے بعد اس کو تلقین کر رہے ہیں، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو۔ یعنی جس راہ پر اصلاح معاشرے کا کام، نماز کو قائم کرنے کا کام، یہ آسان کام نہیں، یہ راہ بڑی کٹھن راہ، اور ہمت، صبر، حوصلہ، اولو العزمی، یہ ہی اس راہ کا اصل سامان ہے۔ بہرکیف یہ دو بڑے بنیادی کام ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کو لازماً کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، نماز کی دین میں جو اہمیت ہے، ضرورت ہے کہ آدمی اپنے دل میں اسے اچھی طرح بٹھائے۔ نماز ایمان کا پہلا مظہر ہے، اور پھر نماز ہی سے آگے سارا دین چلتا ہے۔ دین جن ستونوں پر قائم ہے، ان میں ایمان کے بعد سب سے پہلا ستون نماز ہے۔ جس شخص نے اس ستون کو چھوڑ دیا، اس نے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا، دین کی عمارت کو گرا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کفر اور ایمان کے درمیان نماز ہی کو حد فاصل سمجھا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو، اپنے عمال کو یہ ہدایت جاری کر رکھی تھی کہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری نماز کا قیام ہے، نماز کا اہتمام ہے۔ جو شخص نماز کو ضائع کر دے گا، وہ باقی دین کو بدرجہ اولا ضائع کر دے گا۔ دین کا منبع،
دین کا سرچشمہ چونکہ نماز ہی ہے، اس وجہ سے دین کی حفاظت میں اس کو سب سے زیادہ دخل ہے، سب سے زیادہ اہمیت نماز ہی کو حاصل ہے۔ نماز کے اہتمام سے آدمی اپنے پورے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر نماز کے معاملے میں سستی میں پڑ جائے گا یا اس کو ضائع کر دے گا تو پھر وہ دین کی باقی حدیں بھی توڑ ہی کے رہے گا، اور پھر ایسے شخص کی باغ ڈور اس کے نفس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ دوسری تلقین جو لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی نیکی کو پھیلانا اور برائی کے آگے بند باندھنا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچائے۔ قرآن اور حدیث میں اسے امت مسلمہ کا فریضہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کی فرضیت پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ مسلمانوں اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان عمل میں اتارا گیا ہے، اور پھر فرمایا تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آج کا دور فتن ہے، پے در پے فتنے نمودار ہو رہے ہیں۔ دنیا کے حصول کی ایک دوڑ ہے جس میں سب اندھے بنے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ آج جائز ناجائز کی، حرام اور حلال کی تمیز بھی تیزی سے رخصت ہو رہی ہے۔ دین پر استقامت، ایمان پر استقامت یہ کم کم لوگوں کو نصیب ہے۔ اس دور میں نیک اعمال کرنا، لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دینا ہر مسلمان کا لازم فریضہ بن چکا ہے۔ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا اب ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور پھر ذہن میں رہے کہ یہ دونوں کام بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی معزت کے ساتھ کرنے والے کام ہیں، اور ان کو دعوت کے اسلوب میں، نصیحت کے اسلوب میں ہی کیا جانا چاہیے۔ لوگوں کو ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہدایت و گمراہی کو اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ ان کو بھی جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ اس لیے حق و انصاف کی دعوت کے لیے کسی شخص کو داروغہ نہیں بن جانا چاہیے کہ وہ اپنے مخاطبین کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے صادر کرنا شروع کر دے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تذکیر کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ بلاغ مبین کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، دوسروں کو نماز کی طرف بلانے والا بنا دے، ہماری نمازوں کو حضوری قلب کے ساتھ ادا ہونے والا بنا دے۔ اللہ عز و جل دین حق پر ہمیں عمل کرنے والا اور دوسروں کو دل سوزی کے ساتھ دین حق کی طرف ترغیب دلانے والا بنا دے، نیک اور خیرخواہی کا پیغام پہنچانے والا بنا دے، اور پھر اس راہ میں جو مشکلات آئیں، اس راہ میں جو رکاوٹیں آئیں، ان پر ہمیں صبر کرنے کی اور اولو العزمی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حالت اسلام پر زندہ رکھے، حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی